ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. دیکھیں جو لوگ عربی پڑھے ہیں وہ دیکھیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. انشاءاللہ 1 گھنٹہ اگر آپ اس کو سن لیے تو ہر اٹھ کے جانے والا مبلغ اعلیٰ حضرت بن کر جائے گا. اللہ said in the Holy Quran, اے محبوب بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے. بولیے تو بولوں گا اور بولو بھیا. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. تو بولتے رہے آپ. لگے کہ میں رضا کے چمنستان میں بول رہا ہوں نہ کہ قبرستان میں, ہے نا. بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھے گفتگو سے. The question rather that سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا تو یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا, اے محبوب بلائے لوگوں کو ان کے رب کے راستے کی طرف, کائنات کے رب کے راستے کی طرف. تب بھی تو بات وہی ہوتی نا, اس لیے کہ جو ان کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے, جو ان کا رب ہے وہی تو مرتضیٰ کا رب ہے, جو ان کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے. لیکن قرآن نے فرمایا تو یوں انداز اختیار نہیں کیا. قرآن فرماتا ہے تو یوں فرماتا ہے, ادعو الی سبیل ربک, بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دیتے ہیں اور زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں شان محبوبیت تو دیکھو, نبی کی عظمت تو دیکھو کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کی اضافت و نسبت اپنے محبوب کی جانب کی ہے اور زمانے کو مزاج دیا ہے, اے محبوب لوگ مجھے جانے, مجھے پہچانے, مجھے مانے, مگر ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آ جائیں. وہ مجھے جانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے جانے, وہ مجھے مانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے مانے, وہ مجھے پہچانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے پہچانے. اے محبوب میری بیعت تیری بیعت سے, میری اطاعت تیری اطاعت سے, میری محبت تیری محبت سے, میری فرما برداری تیری فرما برداری سے, میری پیروی تیری پیروی سے, میری خوشنودی تیری خوشنودی سے, میری غلامی تیری غلامی سے, میری رضا تیری رضا سے. تو راضی ہو جا میں راضی ہو جاؤں گا. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. خدا کی رضا لہک کے بولیے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں شان نبی کی عظمت دیکھیں آپ. ہم تعریف کریں وہ تعریف کریں, دیکھیں آپ نبی کی عظمت. اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں, اور کیا فرماتے ہیں سنیں آپ. کتاب کا نام ہے المسند, رواہ احمد وابن ابی شیبہ. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا. لہک کے بولو, ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا. میری آنکھیں سو رہی تھی, میرا دل جاگ رہا تھا. ان العین نائمہ والقلب یقظان. ایسے میں فرشتے آئے اور پھر ایک ترازو قائم کیا گیا. اس کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا, دوسرے پلے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا,
میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 100 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا۔ اب روح الامین کو کہنے دو بنجریا والو، لو ازینت الدنیا کلھا لرجحھا، اگر ایک پلے میں دنیا کے سارے دانشور، مفکر، مدبر ہیں اور آگے بڑھے، ریسرچر، ریفارمر، اسکالر، اوریٹر، اسپیکر، لیجسلیٹر، مونیٹر، ریمائنڈر، شلیڈر، کمانڈر، میسنجر، مونیٹر، مینیجر ہیں اور آگے بڑھے، سائنٹسٹ، جرنلسٹ، سائیکولوجسٹ، بایولوجسٹ، زولوجسٹ، نیرولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، میتھمیٹیشین، کمرشین، ہسٹورین، میڈیشین، اطباء، حکمراں، ادباء، فصحاء، بلغاء، خطباء، سب کے سب ایک پلے میں ہو، دوسرے پلے میں آمنہ کا لال ہو، ساری دنیا مل کر آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، سارے اونچوں میں اونچا سلطیے لیجئے، ان اونچوں سے اونچا۔ نعرہ بھی، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی، خواجہ کا ہندوستان، سر زمین بنجریا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، لحق کے بولیں۔ اب ایک نعرہ ذرا کوئی مجمع سے لگا دے، ریکارڈ توڑیے، لگائیں۔ کسی کو نعرہ یاد ہے بنجریا میں؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب آگے دیکھیں آپ نبی کی عظمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، غوث کا دامن، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرزمین بنجریا، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں آپ ناظر بھائی، علامہ انیس صاحب قبلہ، علامہ سلیم صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں، علامہ اکبر صاحب قبلہ ماشاءاللہ، علامہ بھی ہیں اور اکبر بھی ہیں، کیا بات ہے۔ دیکھیں آپ، دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے سائیکٹرسٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں ریکارڈ توڑ کے بتا رہا ہوں، اس کو دیکھو آپ۔ دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں ناظر بھائی، کہتے ہیں نو مین از ہیرو ٹو ہز وائف، احمد مصطفیٰ ہے جی، کوئی آدمی اپنی بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا، ہر جگہ ہیرو ہوگا وہاں پہ زیرو ہو جائے گا۔ نو مین از اے ہیرو ٹو ہز وائف، دنیا کے سائیکٹرسٹ کہتے ہیں، لیکن نبی کی عظمت ہے سبحان اللہ۔ اور مچل کے بنجریا والو، نبی کی عظمت دیکھو ماشاءاللہ، حبیب حبیب رب العالمین، عتیقہ بنت عتیق، صدیقہ بنت صدیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، اور ایک کتاب ہے القول البدیع، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اما عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت السیدہ عائشہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں سحری کے وقت، قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، غور سے سنیے، قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، كنت اخيط بها ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں سحری کے وقت اس رسول پاک کے کپڑے کو سی رہی تھی، فسقطت عني الابرة، تو سوئی گر گئی، فطلبتها، تو میں نے تلاش کیا، فلم اقدر علیها، تو نہیں مل پائی، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لحق کے بولیے سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فتبینت العبرہ، تو سوئی مل گئی کیسے؟ لشعاع نور وجہہ، رسول پاک کے آنے سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اب اما عائشہ ارشاد فرماتی ہیں القول البدی میں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمس افضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء۔ اے دنیا والو سنو، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ اندھے شیشے کی خطاب ہو رہا ہے، ذرا حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان شہادی۔ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بنجریا والوں، کیا کہتا ہوں کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ تقویٰ میں بے مثال، ولایت میں با کمال، تقویٰ میں بے مثال، ولایت میں با کمال، اختر رضا کے جیسا قلندر نہ ملے گا، قلندر نہ ملے گا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے۔ آمد مصطفیٰ میرے نبی کا ہے۔ اب دیکھیں آپ نبی کی عظمت، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی شریف توراہ اور بائبل کے اندر ہے۔ کتنے لوگ سنے تھے؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ کو سنا تھا۔ جس نے سنا وہ آ کے دیکھے کس کتاب میں ہے، کس باب میں ہے اور کس درس میں ہے۔ اب دیکھیے میں اس کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس کی برکت سے کیا کیا ہوا دنیا میں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہودی عالم اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں توراہ کے صفحے کو پڑھ رہا تھا۔ سنیں، a Jewish scholar was reading the Torah page in this home. وہ اپنے گھر میں رات میں توراہ پڑھ رہا تھا۔ بک آف ڈیٹورنمی، بک آف استثنا، باب نمبر 18، درس نمبر 18۔ جس صفحے کو پڑھ رہا تھا وہ، اس صفحے میں رسول پاک کا ذکر جمیل تھا، بشارت تھی، خوشخبری تھی۔ The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. دیکھیے آپ اس پیج میں کیا لکھا ہوا ہے، الگ سے نکلوایا ہے۔ اس پیج میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنیں۔ I will write them up prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words, I will put my words in this mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، بک آف ڈیٹورنمی باب نمبر 18، درس نمبر 18، اس کو ریئل دیکھنا ہو اس میں دیکھے اور فوٹو کاپی دیکھنا ہو اس میں دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں تیرے لیے تیرے مانند تیرے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔
وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولیں گے، وہ وہی بولیں گے جو میں حکم کروں گا۔